مولانا نے ایک دن مجھے فون کیا، مولانا تقی صاحب نے، انہوں نے ایک کتاب پوچھی، میں نے کہا ہے ہمارے پاس، بہت خوش ہو گئے اور کہا آپ تیاری کریں تو آپ کو ریاض بھیجتا ہوں، وہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ ہے، صرف قلمی کتابیں، وہ دیکھ لے آپ۔ میں نے کہا شارع المنصور پر حرم شریف کا ایک حصہ ہے اور وہاں 40 لاکھ کتابیں، حیران رہ گئے، 40 لاکھ مکہ میں۔ میں نے کہا یہ نمبر ہے اس کا، اور اس کے دیکھنے میں وقت لگ رہا ہے، جب وہاں سے فارغ ہوں گا۔ وہ عجیب و غریب واقعہ ہے، اس طرح ہم اندر گئے، بہت مشکل۔ وہاں مجھے جب پتہ چلا کہ شارع المنصور پر قلمی کتابوں کے خزائن ہیں تو میں وہاں چلا گیا۔ ہمیں دیکھ کر کے وہ ایسے غصے ہوتے، خفا ہوتے ہیں، یہ کہاں سے شیخ آ گیا، شیخ بے کسی نہیں، شیخ بے کسی نہیں۔ میں نے ایک سے پوچھا کہ میں نے نا عرف تھا شیخ پاکستانی، شیخ پاکستانی هذا شیخ پاکستانی اور شیخ عرب یمر یمشی، یعنی ادھر ادھر جو دیکھتا ہے تو یہ پاکستان سے ہے۔ اس لیے میں طلباء سے کہتا ہوں سیدھے چلو، اس سے بڑی بے عزتی ہوتی۔ اللہ اکبر، چلنے پھرنے سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو میں وہاں چلا گیا، وہاں میں نے کہا بھائی کتب خانہ دیکھنا ہے، اس نے کہا آپ کو جو کتاب چاہیے آپ یہاں بیٹھیں، چائے پیئے، ٹھنڈا پیئے، اور سب تواضع آپ کی ہوگی، لیکن کتاب آپ اندر سے منگوائیں گے، اجنبی آدمی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا یا اللہ، یہ تو اور سختی ہے، مثالی سختی ہے، جانے نہیں دے رہے۔ اتنے میں 5-6 اسٹوڈنٹس آ گئے جامعہ ام القریٰ کے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، خرمستیاں، لیکن تھے النہر الفائق پر ڈاکٹریٹ کر رہے تھے۔ میں نے کہا النہر الفائق کے پورے دنیا میں 3 نسخے ہیں، ایک مکتبہ ظاہریہ دمشق میں ہے، وہ اتنے سطر کا ہے، یہاں سے شروع ہے اس پہ ختم ہے۔ دوسرا جامعہ ازہر میں ہے، وہ ان الفاظ پہ ختم ہے، اور سب سے اعلیٰ اور عمدہ اور مصنف کے قلم سے وہ میرے پاس ہے، اور وہ کتاب الحبس میں تک ہے۔ لما اتصل الى الحبس من الکفالہ حبس عنہ۔ بڑے حیران ہو گئے، آپس میں کہا کہ یہ کہاں سے شیخ مل گیا ہمیں۔ مجھے کہا آپ نے اس پر کام کیا؟ میں نے کہا میں نے القول الموافق علی النہر الفائق لکھی۔ بڑے حیران ہو گئے، کہا اندر چلے۔ میں نے کہا اندر سے منع کیا، کہا کس نے؟ دکتور سے لڑ پڑے، ایش تمنع شیخ من مطالعۃ المخطوطات، شیخ بحر زخار لہو ملک موہوبہ فی الکتب القیمہ النادرہ۔ شیخ، اس نے کہا، رئیس نے جو دیوان تھا وہاں، اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، شیخ کا تعارف صحیح نہیں ہوا ہے، اب میں جا رہا ہوں، میں چھٹی کرتا ہوں، جب میں چلا جاؤں پھر لے جاؤ، کیونکہ میرے اپنی بیعت بھی نہیں کراتے ہیں نا۔ انہوں نے چائے وائے منگوائی، مجھے کہتے اللہ نہیں ہو رہی روح، جا رہا ہے بس۔ تھوڑی دیر میں وہ رومال سر پہ ڈال کے چکوترا صحیح کر کے اکڑا پکڑا پا بوٹ پہن کے روانہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا چلے اب اندر گئے، بہت 40 لاکھ قلمی کتاب ہے بابا۔ مجھے اچانک امام ابو المنصور ماتریدی کے تفسیر نظر آئی، سبحان اللہ۔ اس کے پاس میں کھڑا رہا، اس نے مجھے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ابو المنصور ماتریدی کی تفسیر قلمی 40 جلدوں میں۔ حیران، اس نے کہا اس پہ تحقیق نہیں؟ میں نے کہا ہے، کسی نے بھی نہیں کی۔ ابو المنصور ماتریدی تو ہمارے بزرگ حنفیہ اس مسلک پر ہے، عقائد میں،
دو بزرگ، ایک ابو الحسن الاشعری ہے اور دوسرے ابو المنصور ماتریدی ہے. شوافع اکثر شاعرہ ہے اور حنفیہ اور حنابلہ اور بیشتر مالکیہ و ماتریدی ہے. مجھے کہتا ہے کہ وہ جو دکتور غیر مقلد مارا گیا اس نے ماتریدیہ لکھا ہے. میں نے کہا ولیکن لم یطالع ھذا، حیران رہا میں، لم یطالع، لو طالع لکفر عن معصیتی وتاب ورجع الی الحق المبین. میں نے کہا ٹھیک ہے، غیر مقلد نے اس پر رد لکھا ہے مگر کتاب دیکھے بغیر لکھا ہے. چنانچہ انہوں نے ماتریدیہ منگوایا، وہاں بٹتی عام ان کی کتاب ہے. میں نے کہا جو جوابات امام کو دیے ہیں آیت موجود ہے، یہ جلد ہے، آپ نکال کے دکھائے کہاں ہے. امام نے یہ کہا ہی نہیں ہے. اس زاہد الکوثری کے السیف الثقل کے تقدیم میں جو عبارت ہے اس کا جواب دیا ہے اور سمجھے بغیر دے دیا. تو پسینے چھوٹ گئے لڑکوں، سب غیر مقلد لڑ گئے. آپس میں کہہ رہے کہ شیخ ہے تو کٹر حنفی اور غیر مقلدوں کا ذیلی ابدی دشمن ہے. میں نے کہا غیر مقلد اہل حق کے دشمن ہے. یہ ابو منصور ماتریدی ہے، اصلی نسخہ آپ کے پاس ہے، اس کا رد اس نے الماتریدیہ لکھا ہے. میں کہتا ہوں کتاب دیکھے بغیر لکھیے، یہ رد جائز ہے؟ اس نے کہا لا واللہ لا یجوز، حرام. میں نے کہا جو حرام کا کلم مرتکب ہو اس کو آپ اہل حدیث کہہ رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہے. فوراً لڑکے سیدھے ہو گئے، آپس میں کہہ رہے کہ اس سے استفادہ بہت ضروری ہے، بے انتہا وسیع مطالعہ ہے. میں نے کہا وسیع ہے یا نہیں، کہ اپنے مسلک کے بارے میں تو فرض ہے. ہم پر رد لکھا ہے الماتریدیہ الدیوبندیہ، اس طرح ہمارا رد کیا ہوا ہے. تو انہی میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا میں عہد کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، میں اس پہ تحقیق کر رہا، اجازت مل جائے گی. میں نے اس کو طریقہ بتایا. میں نے کہا پتہ اور نام یہاں کا نہ دے، لبنان کا دے، فلسطین کا دے، جہاں سعودیوں کا آنا جانا کم ہے. شیخ ماشاءاللہ مخ کبیر، انہوں نے درمان اردن کا پتہ دے دیا، سوڈان کا، اور داخلہ بظاہر وہاں کا لیا اور مکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور پوری میری نگرانی میں اس کے پر تحقیق کی اور 10 جلدیں شائع ہو. یہاں بھیجیے 10-15 جلدیں سیٹ. تفسیر کا نام ہے تاویلات و اہل سنہ، تاویل بمانے جواب کے، اور مکمل تفسیر 40 جلدوں میں ابو المنصور ماتریدی کی، اور مکہ مکرمہ کے غیر مقلد نے اس پر کام کیا. لیکن یاد رکھنا کہ غیر مقلد نہیں رہا، پکا حنفی ہو گیا. اتوب من توب واللہ اعید صلواتی، انشاءاللہ تمام نمازیں دوبارہ پڑھوں گا. اور جب میں جاتا ہوں تو ایسا مر مٹتا ہے کہ گاڑی گھر ہر چیز حاضر ہوتی ہے. شیخ ہی واللہ لا الہ الا اللہ.